بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ها هنا شیئان نفس الوجوب ووجوب الاداء. فنفس الوجوب سببه الحقیقی هو الایجاب القدیم وسببه الظاهري وهو الوقت أقيم مقامه. ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعليق الطلب بالفعل وسببه الظاهري وهو الأمر أقيم مقامه. ثم الظرفية والسببية لا تجتمعان بحسب الظاهر لأنه إن أدي في الوقت لا يكون سببا لأن السبب يجب أن يقدم على المسبب وإن لم يؤد في الوقت لا يكون ظرفا إذ الظرف ما يؤدى فيه لا بعده. فلهذا قالوا إن الظرف هو جميع الوقت والشرط هو مطلق الوقت والسبب هو الجزء الأول المتصل بالأداء قبل الشروع في الأداء والكل في القضاء. پھر یہاں دو چیزیں ہیں، نفس وجوب اور وجوب ادا. چنانچہ نفس وجوب کا سبب حقیقی تو ایجاب قدیم ہے اور اس کا سبب ظاہری وہ وقت ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے، اور وجوب ادا کا سبب حقیقی طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا ہے اور اس کا سبب ظاہری وہ امر ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے. پھر ظرفیت اور سببیت بظاہر دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر فعل مامور بھی وقت میں ادا کیا جائے تو وقت سبب نہ ہوگا، اس لیے کہ سبب کا مسبب پر مقدم کرنا ضروری ہے، اور اگر فعل مامور بھی وقت کے اندر ادا نہ کیا جائے تو وقت ظرف نہ ہوگا، اس لیے کہ ظرف وہ ہے جس میں فعل ادا کیا جائے نہ کہ اس کے بعد. اسی لیے اصولیین نے کہا ہے کہ ظرف تو پورا وقت ہے اور شرط مطلق وقت ہے، اور سبب وہ جزء اول ہے جو ادا کو شروع کرنے سے پہلے ادا سے متصل ہے، اور قضا میں پورا وقت سبب ہے. پیارے بچوں، شارح نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے نماز کا نفس وجوب، نمبر دو نماز کا وجوب ادا. نماز کا نفس وجوب، نماز کا وجوب ادا دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور نماز کے نفس وجوب کے دو سبب ہیں. نمبر ایک سبب حقیقی، نمبر دو سبب ظاہری. نفس وجوب کا سبب حقیقی تو ایجاب قدیم ہے، جیسا کہ تلویح میں مذکور ہے،
اور اس کا سبب ظاہری وہ وقت ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے، اور وجوب ادا کے بھی دو سبب ہیں، نمبر ایک سبب حقیقی، نمبر دو سبب ظاہری۔ سبب حقیقی تو طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا ہے، اور اس کا ظاہری سبب وہ امر ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے۔ محشی نور الانوار کہتے ہیں کہ نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم کو قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایجاب قدیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو بندوں کے افعال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور یہی معنی فعل کے ساتھ طلب کے متعلق ہونے کے ہے، اور طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا یہ وجوب ادا کا سبب ہے، نہ کہ نفس وجوب کا۔ پس نفس وجوب کا سبب حقیقی یا تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، جیسا کہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وجود اور بقائے وجود کے لیے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کے لیے عبادت فرض کی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں نفس وجوب صلاۃ کا حقیقی سبب ہے، یا نفس وجوب کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہیں، جیسا کہ خود شارح نور الانوار اسی کے قائل ہیں۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ بظاہر سبب اور ظرف دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر نماز وقت میں ادا کی گئی تو وقت نماز کے لیے سبب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سبب کا مسبب پر مقدم کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز وقت میں ادا نہ کی گئی تو وقت نماز کے لیے ظرف نہ ہوگا، اس لیے کہ ظرف وہ ہے جس میں نماز ادا کی جائے، نہ کہ وہ جس کے بعد فعل نماز ادا کیا جائے۔ بہرحال بظاہر سبب اور ظرف دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، حالانکہ مصنف نے وقت کو نماز کے لیے سبب بھی قرار دیا ہے اور ظرف بھی قرار دیا ہے۔ اسی اشکال کو رفع کرنے کے لیے اصولیین نے کہا کہ ظرف تو اول تا آخر پورا وقت ہے، ظرف اول تا آخر پورا وقت ہے، اور شرط مطلق وقت ہے، اور ادا میں سبب وقت کا وہ اول حصہ ہے جو شروع کرنے سے پہلے ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور قضا میں پورا وقت سبب ہے۔ چنانچہ جب نماز کے لیے ظرف پورا وقت ہے اور سبب وقت کا وہ حصہ ہے جو ادا سے پہلے ہوتا ہے اور ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو اس صورت میں سبب اور ظرف دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے، اور قضا کے لیے پورے وقت کو سبب قرار دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب وقت کے اندر نماز ادا نہیں کی گئی تو یہ وقت قضا نماز کے لیے ظرف نہ رہا، اور جب یہ وقت ظرف نہ رہا تو اس کا سبب ہونا مانع نہ ہوگا، ممتنع نہ ہوگا۔ وقت قضا نماز کے لیے سبب تو ہوگا، ظرف نہ ہوگا۔ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يُضَافَ إِلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ أَوْ إِلَى مَا يَلِي ابْتِدَاءَ الشُّرُوعِ أَوْ إِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ إِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ، یعنی أن الأصل أن كل مسبب متصل بسببه
فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الجزء السابق على التحريمة وهو الجزء الذي لا يتجزأ سببا لوجوب الصلاة، فإن لم يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الجزء التي بعده، فيضاف الوجوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة، فإن لم يؤد في الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت فحينئذ يضاف الوجوب إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت، وهذا لا يتصور إلا في العصر، فإن في غيره من الصلاة كل الأجزاء صحيحة، وهذا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريم عندنا، ومقدار ما يؤدى فيه 4 ركعات عند زفر، فلا تنتقل السببية عنده إلى ما بعده لأنه خلاف الأمر والشرع، فإن كان هذا الجزء الأخير كاملا كما في صلاة الفجر وجبت كاملة، فإن اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة ويحكم بالاستئناف، وإن كان هذا الجزء ناقصا كما في صلاة العصر وجبت ناقصة، فإن اعترض الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة لأنه أداها كما وجبت۔ اور اس کی 4 قسمیں ہیں جس کو مصنف نے اپنے قول سے یوں بیان فرمایا کہ وجوب یا تو جزء اول کی طرف منسوب ہوگا یا اس کی طرف منسوب ہوگا جو فعل شروع کرنے کی ابتدا سے متصل ہے، یا وقت کی تنگی کے وقت جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا، یا پورے وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے، بس اگر نماز اول وقت میں ادا کی گئی تو وہ جز جو تحریمہ سے پہلے ہے، اور وہ جزء لا یتجزی ہے، وجوب صلاۃ کا سبب ہوگا۔ اس لیے کہ اگر نماز اول وقت میں ادا نہ کی گئی تو سببیت ان اجزاء کی طرف منتقل ہو جائے گی جو اس کے بعد میں ہیں، لہذا وجوب اجزاء صحیحہ میں سے ہر ایسے جز کی طرف منسوب ہوگا جو فعل شروع کرنے کی ابتدا سے متصل ہے۔ پھر اگر فعل نماز اجزاء صحیحہ میں ادا نہ کیا گیا یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا تو اس وقت وجوب جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا، اور یہ جزء ناقص کی طرف منسوب ہونا عصر کی نماز میں ہی متصور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں تمام اجزاء صحیح ہے، اور یہ جزء ناقص ہمارے نزدیک اس قدر ہے جو تکبیر تحریمہ کی گنجائش رکھتا ہو، اور امام ظفر کے نزدیک اس شے کی مقدار ہے جس میں 4 رکعتیں ادا کی جا سکیں۔ چنانچہ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مقدار کے ما بعد کی طرف سببیت منتقل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ امر اور شرع کے خلاف ہے۔ بس اگر یہ جز اخیر کامل ہو جیسا کہ فجر کی نماز میں ہے تو نماز کامل واجب ہوگی، چنانچہ اگر طلوع آفتاب کی وجہ سے فساد ظاہر ہوا تو نماز باطل ہو جائے گی اور از نو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر یہ جز ناقص ہو جیسا کہ عصر کی نماز میں ہے تو نماز ناقص واجب ہوگی، چنانچہ اگر غروب آفتاب کی وجہ سے فساد ظاہر ہوا تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح وہ واجب ہوئی ہے۔
عزیز طلبہ، صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ امر موقت کی پہلی قسم کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ امر موقت کی پہلی قسم کی بھی 4 قسمیں ہیں، کیونکہ وجوب یا تو وقت کے جزء اول کی طرف منسوب ہوگا، نمبر 1، یا تو وجوب وقت کے جزء اول کی طرف منسوب ہوگا، یا وقت کے اس حصے کی طرف منسوب ہوگا جو نماز شروع کرنے کی ابتدا سے متصل ہے، یا وقت کے اس حصے کی طرف منسوب ہوگا جو نماز شروع کرنے کی ابتدا سے متصل ہے۔ مثلا آج کل ظہر کا وقت 12:30 بجے ہے، 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، مگر ایک شخص نے ٹھیک 2 بجے نماز شروع کی، تو 2 بجے کے وقت کے ساتھ جو وقت متصل ہے، یعنی 1:59 سیکنڈ پر جو وقت ہے اس کی طرف وجوب نماز منسوب ہوگا۔ نمبر 3، یا وقت تنگ ہونے کی صورت میں جو ناقص کی طرف منسوب ہوگا، یا وقت تنگ ہونے کی صورت میں جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا، وقت تنگ ہونے کی صورت میں جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا۔ نمبر 4، یا پورے وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جگہ مسبب نفس وجوب صلاۃ ہے، نہ کہ ادائے صلاۃ، اور یہاں اس جز کے ساتھ جو سبب ہے ادا کے متصل ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے، نہ کہ نفس وجوب کا، حالانکہ اتصال مسبب بالسبب معتبر ہے، نہ کہ اتصال ادا بالسبب۔ حالانکہ اتصال مسبب بالسبب معتبر ہے، نہ کہ اتصال ادا بالسبب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سبب حقیقی تو خداوند تعالی ہے، لیکن وقت معرف یعنی سبب کی نشاندہی کرنے والا ہے۔ تو اب شیء واحد کے لیے متعدد معرفوں کا ہونا لازم آئے گا، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ شیء واحد کے لیے متعدد معرفات ہو سکتے ہیں، اور اگر وقت کے اجزاء صحیحہ میں نماز ادا نہ کی گئی یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا، تو وقت کی تنگی کی صورت میں وجوب نماز جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا، اور جزء ناقص وجوب نماز کا سبب ہوگا، اور سبب ناقص ہونے کی وجہ سے نماز بھی ناقص ہوگی، کیونکہ وجوب سبب کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر سبب کامل ہوتا ہے تو واجب بھی کامل ہوتا ہے، اور اگر سبب ناقص ہو تو واجب بھی ناقص ہوگا۔ لیکن یہ واضح رہے کہ وقت میں جزء ناقص کا تصور صرف عصر کی نماز میں ہوتا ہے، دوسری نمازوں میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ عصر کے علاوہ باقی دوسری نمازوں میں وقت کے تمام اجزاء صحیح ہوتے ہیں، کوئی جز ناقص نہیں ہوتا، اور جزء ناقص ہمارے نزدیک صرف اتنا ہوتا ہے جس میں تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہوتا ہے جس میں 4 رکعت ادا کی جا سکیں۔ چنانچہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت میں 4 رکعت ادا کی جا سکیں اس کے مابعد کی طرف سببیت منتقل نہ ہوگی، کیونکہ اس کے مابعد کی طرف سببیت کا منتقل ہونا امر و شرع کے خلاف ہے، اس لیے کہ 4 رکعت کی مقدار وقت باقی نہ رہنے کی صورت میں وقت کو سبب قرار دے کر نماز واجب کرنا تکلیف مالا یطاق ہے۔
اس لیے کہ 4 رکعت کی مقدار وقت باقی نہ رہنے کی صورت میں 4 رکعت کی مقدار کے برابر وقت باقی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وقت کو سبب قرار دے کر نماز واجب کرنا تکلیف مالا یطاق ہے۔ حالانکہ شریعت اسلام نے اس جز کا مکلف قرار نہیں دیا جو انسان کی وسعت اور طاقت میں نہ ہو۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہماری دلیل قدرت مطلقہ کے تحت پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، اسی جگہ ملاحظہ کر لیجئے۔ بہرحال وقت تنگ ہونے کی صورت میں وقت کا جزء اخیر وجوب نماز کا سبب ہوگا۔ اب اگر وہ جزء اخیر کامل ہوا جیسا کہ فجر کی نماز میں ہے تو واجب کامل ہوگا، کیونکہ وجوب سبب کے مطابق ہوتا ہے، اور فجر کا وقت پورا کا پورا چونکہ کامل ہوتا ہے، کوئی جز ناقص نہیں ہوتا، اس لیے سبب کامل ہوگا، اور جب سبب کامل ہے تو نماز فجر بھی کامل واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر دوران نماز آفتاب طلوع ہو گیا تو نماز فجر باطل ہو جائے گی، اور از سر نو نماز فجر پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح نماز فجر واجب ہوئی تھی اسی طرح ادا نہیں کیا گیا، بلکہ سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے واجب تو کامل ہوئی تھی اور ادا کیا گیا ناقص طور پر، اور یہ درست نہیں ہے۔ محشی نور الانوار کہتے ہیں کہ بطلان صلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل نماز باطل ہو گئی، بلکہ یہ مراد ہے کہ فرضیت باطل ہو گئی، یعنی فرض ادا نہیں ہوا، البتہ یہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اصل صلاۃ ہی باطل ہو جائے گی، یعنی فجر کی یہ نماز نہ فرض ہوگی اور نہ نفل ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز بھی باطل نہیں ہوتی، اور مستدل حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، رواہ الشیخان۔ یعنی جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پائی اس نے فجر کو پا لیا، اور جس نے غروب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پائی اس نے عصر کو پا لیا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جس طرح عصر کی نماز غروب آفتاب کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی، اسی طرح فجر کی نماز طلوع آفتاب کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان تعارض واقع ہے، جس میں اوقات ثلاثہ طلوع، غروب اور نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 حدیثوں کے درمیان تعارض واقع ہو جائے تو قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غروب آفتاب کی وجہ سے عصر کی نماز تو باطل نہ ہو، لیکن طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ فجر کی نماز کا پورا وقت کامل ہوتا ہے، لہذا سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز کامل واجب ہوگی، فجر کی نماز کامل واجب ہوگی، اور جب فجر کی نماز کامل واجب ہوئی تو کامل ہی ادا کرنے سے ادا ہوگی۔ حالانکہ طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز کامل طور پر ادا نہیں ہوئی بلکہ ناقص طور پر ادا ہوئی ہے، اور جب طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز ناقص ادا ہوئی ہے حالانکہ واجب کامل ہوئی تھی تو یہ نماز معتبر نہ ہوگی بلکہ اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اور عصر کی نماز کا پورا وقت کامل نہیں ہوتا بلکہ جزء اخیر ناقص ہوتا ہے، لہذا جزء اخیر میں نماز عصر شروع کرنے کی صورت میں عصر کی نماز کے وجوب کا سبب ناقص ہوگا، اور جب سبب ناقص ہے تو عصر کی نماز بھی ناقص ہی واجب ہوگی، اور جب عصر کی نماز ناقص واجب ہوئی تو غروب آفتاب کی وجہ سے ناقص ہی ادا کی گئی، بس جیسی واجب ہوئی تھی ویسی ہی ادا کر لی گئی،
اور جب ادا وجوب کے مطابق ہوئی تو یہ نماز شرعاً معتبر ہوگی، غروب کی وجہ سے فاسد نہ ہوگی۔ بہرحال فجر کی نماز میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ طلوع آفتاب کی وجہ سے باطل ہو جائے، اور عصر کی نماز میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غروب کی وجہ سے باطل نہ ہو۔ بس قیاس پر عمل کرتے ہوئے ہم حنفیوں نے کہا کہ طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز تو باطل ہو جائے گی، لیکن غروب آفتاب کی وجہ سے عصر کی نماز باطل نہ ہوگی۔ اسی کو صاحب نور الانوار نے کہا کہ وقت کا جزء اخیر اگر ناقص ہو، جیسا کہ نماز عصر میں ہے، تو عصر کی نماز بھی ناقص واجب ہوگی۔ اب اگر دوران نماز آفتاب غروب ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ جیسی واجب ہوئی تھی ویسی ہی ادا کر لی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔